السلام علیکم۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور اس کے حواریوں کا آپس میں جو وہاں پر واقعہ ہوا، وہاں پر ان کے سامنے جو چیلنج ہوا تھا وہ کون جیتا۔ پھر اس کے بعد جب دریا کو پار کرنے کا ذکر آیا قرآن کے اندر تو وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ پار کر گیا۔ جب فرعون پار کرنے لگا تو وہ پانی جو ان سے وہ ابھر آیا اور وہ ڈوب کے مر گئے، ڈبا دیا اللہ نے ان کو۔ جب ہم نے یہ چیز پڑھی تھی تو ہمیں پتا چلا تھا اللہ تعالیٰ حکمت سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد کی جو واقعات ہیں تب کیا ہوا، اور 40 دن کا جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 دنوں کا ایک واقعہ ہوا تھا، آج ہم اس پر بات کریں گے جو کہ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، تو کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 142 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے کہ جب ہم نے موسیٰ کو 30 جو راتیں ہیں اس کے لیے بلایا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے ان کی، 30 راتوں کا ان سے وعدہ لیا گیا کہ انہوں نے وہاں پر سفر کرنا ہے 30 راتوں کا، جہاں پر بھی ان کو بلایا گیا تھا انہوں نے وہاں جانا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا 10 دن اور بڑھ گئے، 10 راتیں اور وہاں پر رہنا تاکہ 40 پورے ہوں۔ اب آپ کو ٹوٹل پتہ لگ گیا 40 راتوں کے لیے بلایا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس معاملے میں حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی بھی ہیں ان کو جو ان سے اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑا ہے۔ خود اب کیونکہ سفر کی طرف جا رہے ہیں جہاں اللہ سے وعدہ کیا ہے، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جن کے لیے اللہ سے دعا بھی کی تھی ان کو کہا کہ تم میرے پیچھے اب میرے نائب ہو، یہ جو بتنے ہیں نا لوگ ان کی اصلاح کرو۔ اس میں ایک حدیث بھی یہاں پر ایک جو بڑی واضح حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر وہ وضاحت سے آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ تھا جب حضرت علی کو ساتھ نہیں تھے لے کر گئے، تو حضرت علی کو رونے لگ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی تم میرے پیچھے یہاں پر نائب ہو، تمہاری نسبت وہی ہے میرے ساتھ جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، جیسے حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ کے ساتھ نسبت ہے نا تمہاری میرے ساتھ وہی ہے۔ ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، یعنی ختم نبوت وہاں کلیئر کر کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بتایا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، خاتم النبیین، مگر ہاں تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں وعدے کا مقرر ہوا ہے وہاں پر چلے گئے، جہاں وعدے کا مقرر ہوا وہاں پہنچ گئے جس جگہ پہ تھا۔ اب جب وہاں حاضر ہوئے ہیں تو اپنے رب سے جا کر کیا کہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اللہ تعالیٰ نے یہ چیز عطا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتے تھے، کلام اللہ ان کو عطا تھا نبوت کے طور پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے اللہ مجھے تو اپنا دیدار کروا، ان آنکھوں سے اپنا دیدار کروا مجھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سمجھایا گیا کہ مجھے دیکھنے کے لیے کوئی آنکھ قابل نہیں ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات دوبارہ کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اپنا نور اللہ تعالیٰ نے وہاں چمکایا، پہاڑ جو تھا وہ پاش پاش ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے ہیں اللہ کے جلال کو، وہ نور کو دیکھ کے، اللہ کی روحانیت دیکھ کے۔ وہاں صرف پہاڑ کی طرف ابھی دیکھا ہے، جب نور وہاں آیا ہے پاش پاش ہو گئے، خود بھی بے ہوش ہو گئے ہیں۔ جب ہوش میں آئے فوراً گر پڑے اور کہا یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے، اور بے شک میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ اور ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ جب قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی بھی آنکھ اس کی احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی آنکھ احاطہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس قابل نہیں بنایا مخلوق کی نظروں کو، اس قابل نہیں بنایا اللہ نے کہ وہ اللہ کو دیکھ پائیں۔ ہاں اللہ نے اپنی نشانیاں لوگوں کے آگے رکھی ہیں کہ وہ ان سے اللہ تک پہنچ پائیں، اور بے شک وہ بہت واضح نشانی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اے موسیٰ ہم نے تجھے چن لیا لوگوں میں سے، تیری جو قوم ہے جو لوگ ہیں تیرے ان میں سے ہم نے تجھے چنا ہے رسالت کے لیے۔ تو یہ اب تجھے ہم کتاب دے رہے ہیں، اس وقت ان کو توریت تختیوں کی فارم میں نازل ہوئی تھی ان پر، جب ان کو وہ دی گئی عطا کی گئی، کہا یہ لے کر جاؤ، اس میں کمانڈمنٹس تھی
اللہ کی شریعت جو ہے وہ نافذ ہونی تھی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو شریعت آنی تھی اب وہ ان کے پاس آئی ہے اور کہا یہ لے کر جاؤ, ہماری طرف سے تحفہ ہے, یہ لے کر جاؤ, لوگوں کو بتاؤ اس کا, اور ہم نے تمہیں رسالت کے لیے چنا ہے, تم ہمارا پیغام پہنچاؤ گے, تم ہو پیغمبر ہمارے. جب وہ کمانڈمنٹس جو تختیوں کی فارم میں آ چکی ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لے کر جا اپنی قوم کی طرف اور جا کے ان کو تبلیغ کر, تاکہ وہ اچھی اچھی باتیں جو ہیں ان کو پیروی کریں. اب وہ 10 کمانڈمنٹس کیا تھی, وہ قرآن کے اندر بھی ان کا ذکر ہے, وہ سورہ بقرہ کے اندر ہی ذکر ہے 10 کمانڈمنٹس کا. جب آپ وہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے تو توحید ہی آتی ہے, رسالت بھی آتی ہے, اور اللہ کے احکامات آتے ہیں جو کرنے کے ہیں جو نہ کرنے کے ہیں, وہ سارے کے سارے اس پر بھی ہم بات کریں گے. اب ایک کام ہوا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر پہ ہیں, پیچھے سے ان کی قوم نے کیا کیا, اپنے کچھ زیور ملائے, ایک بچڑا بنایا بت اس کا, اور وہ ایسے آواز نکالتا تھا جیسے گائے کی آواز ہو, جیسے انہوں نے طریقہ آزمایا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کیا وہ لوگ اندھے ہو گئے تھے؟ وہ نہیں تھے دیکھتے, یہ بولتا ہی نہیں ہے. بات کرتا تھا ان سے, راہ دکھائی ان کو نہیں, ان کو رزق دیتا ہے وہ نہیں. اب وہ لوگ پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی صرف 40 دن اور 40 راتوں کے سفر پر گئے ہیں, اللہ سے جو وعدہ کیا وہ پورا کرنے گئے ہیں. پیچھے سے ان کی قوم نے بچڑا بنا لیا اپنے زیور جما کے. اب یہاں پر ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ لوگ کتنی جلدی پھر جاتے ہیں. صرف ایک نبی کے رسول کی غیر موجودگی میں تو ان لوگوں نے کیسے کیسے عمال کرنا شروع کر دی. سفر مکمل ہوا, وعدہ مکمل ہوا, واپس آئے ہیں, فل غصے میں بھرے ہیں. ان کو جب پتا لگا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, سامنے بچڑا ایک, اس کی عبادت ہو رہی ہے, انہوں نے کہا بس یہ آگے غصے میں آئے ہیں, اور آتے ساری حضرت ہارون علیہ السلام جن کو اپنا جانشین اپنا خلیفہ بنایا تھا, کہا کیسی بری جانشینی کی ہے تم نے میری, اور میں نے تمہیں اس کام کے لیے چھوڑا تھا کہ دیکھو وہ کیا کریں. اور فل اللہ تعالیٰ نے کہا تختیاں پھینکی, جو ان کو تختیاں ملی تھی وہ ذرا اب نیچے پھینکی, گئے اور جا کر بالوں سے پکڑا, سب کے سامنے بالوں سے پکڑا اور کھینچ رہے ہیں, فل غصے میں. کہتے تو نے میری کیا حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا تجھے جب میں نے خلیفہ بنایا تھا تو نے پیچھے سے کیا کیا ادھر, وہ لوگ تو شرک میں مبتلا ہیں اور انہوں نے تو اللہ کو چھوڑ دیا, تو کیا کر رہے ادھر. حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ماں جائے, میں سمجھتا ہوں تمہاری بات کو, میں نے ان کو بارہا بلایا مگر یہ لوگ میرے قتل کی طرف ارادہ ہو گئے تھے, اب میں کیا کرتا. کہتے میں نے تو ان کو سمجھا کے تھک گیا ہوں, یہ لوگ مجھے قتل کرنے پر آ گئے تھے, اب مجھے بتاؤ میں کیا کرتا ہوں. جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان سے ہیں ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کم از کم نہیں ہے, اور کہتے ہیں مجھے ان میں شمار نہ کر, میں نہیں اس کام میں لگا, میں ان کو روکنے والے میں لگا ہوا تھا, لیکن یہ نہیں رکے. رب اللہ سے دعا کی ہے کہ مجھے اور میرے بھائی دونوں کو بخش دے, اپنی رحمت میں لے لے, بے شک تو ہی رحم کرنے والا ہے. فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا کہ اللہ دیکھ وہ روکنے پر لگا ہوا تھا, مگر یہ ان کو دیکھ تو یہ کیسے غلط کام کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, یا اللہ ہم دونوں کو معاف کر. پھر اب تختیاں اٹھائی ہیں, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, معاملات کلیئر ہو گئے ہیں, تختیاں اٹھائی ہیں جن میں ہدایت تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے اس تختی پر بات مانی ہوگی وہ ہدایت پر ہے, کیونکہ وہ اللہ کا حکم تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں اٹھائی ہیں اور ہدایت والی تختیاں تھی وہ, اور 70 کی تعداد میں جو مرد ہیں ان کو لے لیا, جو لوگ ہیں ان کو لے لیا ہوا ہے جو اللہ کے وعدے کے مطابق ہے, وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے تھے ان کو اکٹھا کر لیا. اب آگے یہ ہوا کہ بھی کیونکہ اب ان پر زلزلہ آنا تھا, جو ایمان والے تھے ان کو لے کے علیحدہ ہو گئے, یہ اللہ کا وعدہ تھا, باقیوں پر عذاب آنا ہے. اب عذاب آ گیا, ان کو زلزلے نے لے لیا. اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کا انجام یہی ہوا پھر جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے. ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا.